رکھیو بلا جھولے لالنی سندڑی دا سیوڑی دا شاباز قلندر دمادم مست قلندر دمادم مست قلندر قلندر لال قلندر علی دم دم دے اندر ہو لال موری ہو لال موری پت. سامعین، یہ نغمہ سن کر آپ کو معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں مقبول عوامی فنکار سائیں اختر حسین موجود ہیں. سائیں جی حسب معمول سیاہ لمبے کرتے اور سیاہ چوغے میں ملبوس، کندھے پر اجرک ڈالے، گلے میں بے شمار رنگ برنگی مالائیں پہنے، کوہنیوں تک کڑے اور انگلیوں میں رنگا رنگ نگینوں والی انگوٹھیاں سجائے تشریف رکھتے ہیں. عالمی محویت طاری ہے. آئیے ان سے کچھ باتیں کریں. سائیں جی، یہ نغمہ جو آپ ابھی گنگنا رہے تھے، جی لال میرے پت رکھیو، جی، یہ نغمہ آپ نے پہل کب گایا؟ باجی نگار نسرین صاحبہ، یہ پہلا نغمہ میں نے بچپن کی عمر میں یہ گاتا رہا ہوں قلندر شہباز کے ہاں، جی، شاہ حسین کے مزار کے ہاں، جی ہاں، داتا غریب نواز کے مزار کے ہاں، جی جی. اور ایسے ایسے مزاروں میں یہ میں گاتا رہا ہوں. اچھا جی، یہ تو ہوا نا کہ آپ مختلف صوفیاء کرام کی یعنی روحانی درگاہوں پر یہ نغمہ گاتے رہے ہیں. جی، یہ بتائیں کہ آپ نے پہل کسی عوامی موسیقی شو میں یہ کب گایا تھا؟ یہ میں نے جی شہباز قلندر کے عرس شریف پر ایک ثقافتی شو ہوا تھا جی جو پاکستان ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی طرف سے ہوا تھا. جی جی یہ میں نے وہاں پہلے میں نے ہی گایا تھا یہ، جی اور ہاں. شروع میں بھی یہ پہلے میں ہی گاتا رہا ہوں. جی ہاں، بہت اچھا. سائیں جی، یہ بتائیں کہ آپ زیادہ تر صوفیانہ اور عارفانہ کلام گانا پسند کرتے ہیں. جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے جی کہ جو عارفانہ کلام ہے، عارف لوگوں کے جنہوں کو کہا جاتا ہے درویش یا فقر، ان کے کلام میں دل اور دماغ کو روشنی اور قلب کو کی صفائی ہوتی ہے جی. ان کلاموں سے. اچھا جی سائیں جی، صوفیانہ اور عارفانہ کلام کے ساتھ ساتھ جی آپ عوامی فنکار ہیں. جی آپ کے نغمے عوام کو بہت پسند ہیں، جی اور آپ لوک گیت بھی گاتے ہیں، جی. اس میں بھی آپ کو ایک اہم مقام حاصل ہے. جی، آپ یہ بتائیں کہ لوک گیت گانے کا آپ کو کیوں شوق ہے؟ لوک گیت گانے کا اس لیے شوق ہے جی کہ یہ ہماری ایک تہذیب ہے جی، جو حقیقت کے بہت قریب ہوتے ہیں. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ یہ جو لوک گیت ہیں جی. ان میں حقیقت زیادہ ہوتی ہے، جی. حقیقت کا رنگ نمایاں ہے اس میں. جی. جی ہاں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی لوک گیت کا کوئی حصہ اپنے سننے والوں کو سنا سکتے ہیں اس وقت؟ جی سنا سکتا ہوں جی. ہاں جی، ذرا مہربانی سے سنا دیجیے. رب عشق کما بیٹھا رب عشق کما بیٹھا رب عشق کما بیٹھا بدلے ایک دم دے گل دنیا پا بیٹھا گل دنیا پا بیٹھا. بہت خوب جی، ماشاء اللہ. سائیں جی یہ بتائیے اب آپ کہ آپ نے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی؟ جی ہاں، میں نے موسیقی کی تعلیم بھائی لال سے حاصل کی. جی یہ میں پہلے حمد، نعت خوانی اور ثنا خوانی، مرثیہ خوانی کرتا رہا ہوں. جی جی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ
کہاں سے کہاں تک جانا ہے. جی تو پھر میں نے یہ استاد دھارا استاد بھائی لال جی جی اور ساتھ ساتھ نیاز حسین شامی کی بھی سنگت میں میں رہا. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے آواز کو لگاؤ ہوتا ہے, ایسا منہ کھولا جاتا ہے, زبان کو اس جگہ پہ رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں نے جب وہ اس پہ وہ ویسا کیا تو مجھے میرے کلام میں, میری آواز میں اللہ کی طرف سے اور استاد کی مہربانی سے کچھ اثر ایسا پیدا ہو گیا کہ جو ہر ایک کو پسند آتی جی ہے. ہاں بالکل. آپ یہ بتائیں کہ اپنے گھر میں آپ ہی کو شوق ہوا گانے کا یا کہ آپ کے خاندان میں پہلے بھی گانے کا کوئی چرچا تھا؟ نہیں جی, ہمارے خاندان میں ہم ربابی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. ربابی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. جی ہمارا باپ بھی گاتا تھا, جی ہمارا دادا بھی گاتا تھا. یعنی ہمارا یہ سلسلہ کیونکہ ثنا خوانی, مسیح خوانی جی اور حمد جو ہوتی ہیں یہ ترنم میں کی جاتی ہیں, جی ہاں اس ٹھیک ہے. لیے. اچھا اب ہم پھر وہ گانے کی طرف آئیں. جی سائیں جی جب سن 65 کی جنگ ہوئی تھی جی تو اس میں بھی آپ نے بہت ترانے گائے تھے, جی اور مجھے یاد ہے کہ ان میں سے ایک ترانہ تھا جی جس کے بارے میں لوگوں کے بھی بہت ہی خطوط آئے ہیں بڑا اس پسند کی کیتا تعریف سی جی میں, وہ. اور اس کو سن کے سائیں جی ایک عجیب سے رکت طاری ہو جاتی تھی. ہاں جی, وہ یہ ترانہ تھا جی, وہ نگری داتا کی ہاں جی, جگ 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 جی جگ جی. میں اس نگری میں داتا پہلے کی. میں نے داتا غریب نواز کی شان کا شعر جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ جی علیہ جی نے جی لکھا ہے, میں وہ آپ کو ہاں جی ضرور. سناتا ہوں. جی جی سارا پیر کامل کامل رہنما نگری داتا دی جگ جگ جی نگری داتا دی جگ جگ جی. ماشاءاللہ جی, بہت اچھا تھا یہ ترانہ آپ کا. سائن جی جہاں آپ کو لمبی تان, سریلے گلے اور عوامی دھنوں کی وجہ سے آپ کو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے, جی ایک دفعہ میں نے آپ کو ایک خرج میں گاتے ہوئے سنا تھا. جی ایک غزل کے کچھ بول آپ گا رہے تھے, جی بلکہ گنگنا رہے تھے. دیر و حرم میں بحث ہوئی دل کہاں رہے, ہاں 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 جی, آخر ہاں یہ طے ہوا جی یہ جی بے خانماں رہے. ہاں جی, ہاں جی, تو کیا آپ یہ سنا سکتے ہیں اسی طرح جیسے کہ آپ تب گا رہے ہاں تھے؟ جی, خرج میں سنا سکتا ہاں ہوں جی, جناب. وہ ذرا سنائیں آپ. میرا آواز ایسا ہے جی کہ 7 سر ہوتے ہیں جی اور 7 سروں پہ میں گا لیتا ہوں. بہت اچھا جی, یہ تو بڑا کمال ہاں ہے. جی, تو میں وہ آپ کو غزل سناتا ہوں. دیر و حرم میں بیس ہوئی دل کہاں رہے, دیر و حرم میں بیس ہوئی دل کہاں رہے, آخر یہ طے ہوا کہ یہ بے خانماں رہے, آخر یہ طے ہوا کہ یہ بے خانماں رہے. دل کو محیط حسن میں کیوں کر نشاں رہے, دل کو محیط حسن میں کیوں کر نشاں رہے,
جب ہر جگہ خدا ہے تو بندہ کہاں رہے، جب ہر جگہ خدا ہے تو بندہ کہاں رہے، دیر و حرم میں بیس ہوئی۔ بہت خوب، ماشاء اللہ جی۔ سائیں جی، آپ نے بہت ملکوں کی سیر بھی کی ہے، جی کس کس ملک میں آپ تشریف لے گئے؟ جی میں سن 63 میں کابل، جی تاشکند، ایراوان، باکو، اشق آباد، لالن گرانڈ، ماسکو، ریگا، جی فرغانہ، یہ تمام رشین شہر ہیں جی، جی ہاں۔ اور میں اسی شہر میں گیا ہوں۔ اچھا، ان ملکوں میں آپ نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا ہوگا، جی تو وہاں لوگوں وہاں کو جی، پسند آتے ہوں گے آپ کے یہ نغمے؟ ہاں جی، وہاں جی میں نے فارسی گائی، شہباز قلندر گایا جی اور لوک گیت گائے۔ اچھا جی جو لوگ وہ فارسی بھی بہت سمجھتے ہیں، جی اور شہباز قلندر کو بھی بڑا پسند کیا جی انہوں نے، جی تو ہمارے لوک گیتوں کو بھی انہوں نے پسند کیا، اور لوک گیتوں کا ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، جی تو پھر جو میں بولتا تھا جی وہ رشین زبان میں انہوں نے لکھ کے، تو پھر وہ ان کو پرچے دیے، تو پھر میں نے بولا تو اس نے بہت ہی اچھا جی، لطف اٹھایا ترجمہ جی۔ کر کے ان کا دیا ہاں ہوگا، جی ہاں۔ اچھا سائیں جی، آپ نے فارسی صوفیانہ کلام بھی بہت گایا ہے، جی محفل میلاد میں بھی آپ شرکت کرتے رہے ہیں، جی جی اور دوسری صوفیانہ محفلوں میں بھی آپ جاتے رہے ہیں، جی جی تو کیا آپ تبرکن کوئی چیز سنا سکتے ہیں جو آپ ان محفلوں میں پڑھتے رہے ہیں؟ جی جی تو آپ مہربانی سے آخر میں وہ ذرا اپنے سننے والوں کو سنا دیجیے۔ وہ جی امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے فارسی کا جی۔ خبرم رسید این شب که نگار خواهی آمد، خبرم خبرم رسید امشب که نگار خواهی آمد، سر من فدای راه بسوار خواهی آمد، خبرم ہماہوان صحرا سر خود نہاد برقاب، با امید آنکھ رو دے بشقار خواہی آمد، خبرم۔ بہت خوب جی۔ اچھا سائیں جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، خدا حافظ۔